السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے کشمیر سے۔ ریاست جموں کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں شوپیاں میں بسنے والے میاں رمضان مزدوری کیا کرتے تھے۔ مالی مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے تنگ آ کر اپنے گاؤں سے نکلے اور امرتسر شہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی امرا میں بس گئے، جہاں پر انہوں نے ایک لوہے کی بھٹی لگا لی اور وہاں پر مزدوری کرنے لگے۔ میاں رمضان کا گھر اس وقت جاتی امرا میں ٹوٹے پھوٹے ایک چھوٹے سے گھر پر مشتمل تھا، جس کا بیشتر حصہ کچا تھا۔ اس وقت کے جاتی امرا میں مقیم پرانے سکھ بتاتے ہیں کہ میاں رمضان انتہائی غریب آدمی تھے اور محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ میاں رمضان کے 7 بیٹے تھے، جو کہ اس وقت کے مشرقی پنجاب کے شہر امرتسر سے 12 کلومیٹر دور جاتی امرا میں پیدا ہوئے۔ اس وقت میاں شریف کے سب سے بڑے بھائی میاں برکت اپنے گاؤں جاتی امرا سے مزدوری کرنے کے لیے امرتسر گئے۔ ان کے بعد میاں شفیع اور پھر میاں عبدالعزیز بھی آ گئے، مگر امرتسر میں معاشی صورتحال اچھی نہ تھی۔ اس وجہ سے 1930 کے لگ بھگ یہ تینوں بھائی لاہور آ گئے۔ لاہور کی حیثیت صدیوں سے اس خطے میں بہت اہم رہی ہے۔ مغربی پنجاب جو اب بھارت میں ہے اور مشرقی پنجاب اور کشمیر تک واقع تمام خطے میں لاہور اہم ترین شہر تھا۔ ان تمام علاقوں کے مسلمان تعلیم حاصل کرنے، کاروبار کرنے یا روزگار کی تلاش کے لیے لاہور آتے تھے۔ لاہور آنا اس خاندان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ یہ تعلیم یا کسی ٹیکنیکل تربیت سے قطعی طور پر ناآشنا تھے۔ لاہور میں رفتہ رفتہ یہ سیٹ ہوتے چلے گئے اور ان لوگوں کو خوش قسمتی سے حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع مل گیا، جہاں پر لوہے کی بھٹی موجود تھی۔ اس بھٹی میں ان بھائیوں کو 1 روپے دہاڑی پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ شریف خاندان کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے اس خاندان کی زندگی بدل دی تھی۔ ان بھائیوں نے رفتہ رفتہ اپنے تمام بھائیوں کو وہیں بلوا لیا، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: میاں برکت سب سے بڑے بھائی، میاں شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں محمد بشیر، میاں محمد شریف، میاں مراج الدین اور چودھری سراج الدین۔ یوں اس وقت اس خاندان کے بڑوں نے لاہور میں محنت مزدوری کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہاں پر ان بھائیوں نے لوہا اور سٹیل بنانے کی کچھ ٹیکنیک سیکھیں، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی۔ یوں کہہ لیں کہ غیر ہنرمندوں کو ہنر مل گیا۔ جب ان لوگوں نے اس بھٹی میں کام کرنا شروع کیا تو ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کو تعلیم دلوائی جائے، اور اس مقصد کے لیے میاں شریف نے لاہور میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، تو ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ فیس بھی دے سکیں۔ اس دوران ان کو اپنی فیس بھی معاف کروانا پڑی۔ میاں شریف نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ادارے میں سب سے پہلی ملازمت کی، جس میں اس کے بھائی ملازمت کر رہے تھے، اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنے مشترکہ خاندانی سرمائے سے ایک بھٹی خرید لی۔ ریلوے روڈ پر واقع ایک ہندو ملاوا رام کی جگہ کو 13 روپے ماہانہ کرائے پر لیا اور اپنی بھٹی کا آغاز کیا۔ 7 بھائی اس میں حصے دار تھے، اس لیے اس کا نام اتفاق فاؤنڈری رکھا گیا۔ اس بھٹی پر ان تمام بھائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میاں شریف کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ اس کے اپنے بھائیوں کی شکل میں مفت کے مزدور مل گئے، جس کے ذریعے اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اور ناظرین، یوں یہ لاہور کے کاروباری خاندانوں میں شامل ہو گئے۔ اتفاق فاؤنڈری نے بہت ترقی کی، اور جتنی تیزی سے ترقی کی اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، کیونکہ میاں شریف کے علاوہ باقی 6 بھائیوں کی اولادیں ابھی تک ترقی کر رہی ہیں، اور وہ لاہور کے کاروباری حلقے میں ابھی تک موجود ہیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد جب بھٹو کی حکومت آئی تو بھٹو نے شریف خاندان کی انڈسٹری کو قومی دھارے میں لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو شریف خاندان کو اتفاق فاؤنڈری واپس مل گئی۔ کچھ عرصے بعد میاں شریف نے
اپنے بھائیوں کو اس کاروبار سے علیحدہ کر دیا اور اپنا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی اس دن اصل کاروبار شروع ہوا۔ پھر میاں شریف نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں داخل کر دیا، جو گوال منڈی کے بلدیاتی حلقے سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد میاں شریف کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہوئی۔ وہاں پر میاں نواز شریف، جو پولیس انسپکٹر کے امتحان میں فیل اور بلدیاتی انتخاب ہار چکے تھے، کو سیاست میں اہم رول دینے کی درخواست کی گئی، لیکن میاں نواز شریف کو سیاست میں ایک اہم رول مل گیا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن پھر کمال ہو گیا۔ اتفاق فاؤنڈری کی واپسی کے بعد کی ترقی کو پڑ لگ گئے۔ ملیں لگنا شروع ہوئیں، شوگر، اسٹیل، فوڈ پروڈکٹس۔ اس کے بعد کوئی کاروبار ایسا نہ رہا جس میں شریف خاندان نے ہاتھ نہ ڈالا ہو، اور نہ ہی کوئی بینک ایسا رہا جس سے شریف خاندان نے قرضہ لیا اور معاف نہ کروایا ہو۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور کا اختتام ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو سے ڈری ہوئی شریف فیملی نے اپنا پیسہ دبئی اور قطر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پان منڈی کے کشمیری تاجر، جو کہ سائیکلوں کا کام کرتے تھے، ان کے بیٹے جو لندن میں اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اب یہ موصوف اس فیملی کا حصہ ہیں، اور یہ بات سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ ان موصوف کا نام اسحاق ڈار ہے۔ باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے اور کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ بینکوں سے پھر قرضے لیے گئے اور معاف بھی کروائے گئے۔ پہلے دور حکومت میں گلف کی ریاستوں اور سعودی عرب میں کاروبار پھیلا اور اتنی تیزی سے ترقی کی کہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کی ترقی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا پیسہ استعمال ہوگا، کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کرے گا، اور حرام کا پیسہ تو شریف خاندان نے بہت کمایا تھا اور استعمال بھی کھلا کیا۔ پہلی حکومت ختم ہونے کے بعد میاں برادران کو احساس ہوا کہ پاکستان میں پیسہ رکھنا اور کاروبار کرنا خطرناک ہے۔ حکومت کے جاتے ہی کرپشن سے کمایا گیا یہ پیسہ چھن سکتا ہے، اس لیے دوسرے دور حکومت میں کوئی بھی پیسہ پاکستان نہیں لگایا گیا، بلکہ آف شور کمپنیاں بنائی گئی اور ان کے ذریعے پیسہ پاکستان سے نکال کر امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو ان ممالک کی اکانومی ہمیشہ سٹیبل رہتی ہے، اور دوسرا اربوں کی کفالت سے بھی جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ چوری کے مال میں حصہ مانگ لیتے تھے، اور وہ بھی آدھا آدھا۔ چونکہ کرپشن ان کے اپنے دور حکومت میں کی گئی تھی، اس لیے ثبوت بھی بہت صفائی سے مٹائے گئے۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اگر ان سے پاکستان میں موجود سب کچھ چھین بھی لیا جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ چیز جنرل مشرف کے دور میں آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ چور ہیں اور ان کی تمام دولت کرپشن سے آئی ہے، لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں، اور اگر ثبوت مل بھی جائے تو عدالتیں بک جاتی ہیں۔ شریف خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ دولت بزنس سے کمائی ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی بزنس مین یہ فارمولا نہیں بتا سکتا کہ 50 سال میں ایک چھوٹی سی لوہے کی بھٹی سے اتنی بڑی بزنس امپائر کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان سٹیل مل گھاٹے میں رہی، اور ان کی اپنی ملیں دن رات سونا گولتی رہیں۔ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہوتا تو یہ پاکستان سٹیل مل پر بھی لاگو کرتے، لیکن اصل میں ایسا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں۔ یہ صرف کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے۔ کرپشن پاکستان کو کھا گئی ہے۔ کرپشن انڈیا میں بھی ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کو اتنے موقع نہیں ملتے، کیونکہ وہاں پر عدلیہ آزاد ہے۔ یہاں تو بات اسلام آباد کے ایک پلاٹ پر یا پھر فورن ٹور پر، بلکہ کئی دفعہ تو 5 ستارہ ہوٹل میں کسی سپر ماڈل اور شربت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔